روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں ہمارے مہمان ہوتی ہیں اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور کچھ ان کے کاروبار کے حوالے سے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز گزشتہ چند ہفتوں کی طرح آج بھی میں فلسطین میں ہونے والے مظالم سے کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل نے اس وقت فلسطین پہ جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور اب تک ہزاروں نہتے فلسطینوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہزاروں بہنوں کے سر سے اس وقت چادر اتار لی گئی ہے اور ان کے جو بدن ہے وہ لاشوں کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں میزائل اس وقت فلسطین پر برسائے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان قوم اس وقت سو رہی ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی گزارش کروں گا 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے کہ خدا را کچھ ایکشن لیجئے۔ یہ آپ کے ہتھیار یا آپ کے میزائل اگر مسلمان بہن بھائیوں کے کام نہ آئیں گے تو کس کام آئیں گے؟ مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز آئے ہیں کہ کرامت بھائی کیا آپ کے اس طرح سے پروگرام کرنے سے یا آپ کی گفتگو کرنے سے کیا فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ یہ حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں سنائی دے گا، یہ کریں گے وہی جو انہوں نے کرنا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت جو پرندے تھے جو اپنی چونچ میں ایک ایک قطرہ پانی لے کر آ رہے تھے تو ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایک قطرہ اس آگ کو نہیں بجھا سکے گا، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب بروز محشر اگر اللہ نے سوال کیا کہ جب میرے ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، تو کہنے کو ان کے پاس جواب ہے کہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، تو جو اس اختیار کے ساتھ جو میں کر سکتا ہوں میڈیا پہ وہ میں کر رہا ہوں۔ یہ میرا کرنا اس پرندے کی ایک بوند کی مانند ہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ نبرا رائی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چلتے ہیں آج کے مہمانان گرامی کی جانب۔ میرے ساتھ موجود ہیں پراپرٹی کی فیلڈ میں، مارکیٹنگ کی فیلڈ میں بہت تیزی سے نام بناتے ہوئے ادارہ ہب آف پراپرٹی کے CEO جناب محمد سعد شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سعد صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بتائیں خیریت سے؟ کرم مالک، آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد شمائل صاحب جن کا تعلق ہے ایمس مارکیٹنگ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ شکریہ بہت۔ اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے لیڈر ماسٹر محمد شرائم مشتبہ۔ السلام علیکم شرائم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتاؤ آج آپ کیا سناؤ گے ہمیں؟ آج میں قبلہ اول کے حوالے سے۔ شرائم پہلے ہی بتائیں، مجھ سے نہیں پوچھیں گے میں کیسا ہوں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، انہیں پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آج کیا سنائیں گے بیٹا؟ آج میں قبلہ اول کے حوالے سے تقریر سناؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جی میں تمام ناظرین سے کہوں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جو اسرائیل سے یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ ان کا بائیکاٹ بالکل کریں تاکہ فلسطین جو ہے ان پہ بامبنگ نہ ہو سکے، ان کی اکانومی نیچے جائے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ جی شروع کریں آپ۔ جو قوم اغیار کی دہلیز پر سر نیازیں خم کرتے ہیں، وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی ہے عالی وقار، مگر یہ بات آج کا مسلمان کیا جانے جو در غیر پر جا کے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب ملت اسلامیہ کی پابوسی کے لیے کائنات کی وسعتیں مسترد رہتی تھیں، سومناتھ جیسے صنم خانوں میں حق و صداقت کی اذانیں گونجا کرتی تھیں، باطل قوتوں کو پرکاہ کی مانند پھونکوں سے اڑا دیا جاتا تھا، اور آج لاکھوں فلسطینی اپنے مسکن سے دور مصائب و آلام کی آغوش میں ہر رات کلمہ طیبہ کا ورد کرتے سوتے ہیں کہ نہ جانے کل کس ملبے تلے بارود کی بو میں لپٹی ان کی لاش کو نکالا جائے۔ اے حرم کے پاس بانو، تمہارے اس جذبہ اخوت کو کیا ہوا؟ وہ کون تھی جو ایک مظلومہ کی فریاد پر سمندروں کے سینے چیر کر طوفانوں کی طغیانی سے کھیلتے ہوئے واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات۔ تم نے اپنی وفاؤں کے آئین بدل ڈالے، نتیجتاً صلیبیوں نے
ہیں اور تھک تھک کر جھک رہی ہیں، مگر دنیا اسلام میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی مدد کو آئے۔ آپس کے مسلمانوں تفرقوں کو مٹا دو، مل جاؤ سبھی قبلہ اول کو بچا لو، اے کاش مسلمان تیری غیرت کو جگا دوں، اللہ کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دوں، خاکے درے حیدر تیری آنکھوں میں لگا دوں، آدر سے شہادت شہ کربل سے دلا دوں، پھر چاہیے جذبہ میں حیدر کے پسر کا، دشمن کی جو طاقت ہے دھوکہ ہے نظر کا، اسلام کا پرچم بھلا کوئی تو اٹھائے، ہم ساتھ ہیں کوئی تو قدم آگے بڑھائے، واہ واہ ہم واہ واہ ساتھ ہیں واہ واہ، کوئی تو قدم آگے بڑھائے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء کیا اللہ، بات ہے ماشاء اللہ۔ شرائم، آپ کے جذبے کو میں سلام پیش کروں گا ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے۔ مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے فلسطین کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے کافی دنوں سے ہم یہاں پر اپنے موضوع سخن بنائے ہوئے ہیں، بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع پر اور اس طرح کے مواقعات پر خاموش رہنا یہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا یہ ظلم در ظلم ہے۔ جب آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ اس وقت ناحق خون بہایا جا رہا ہے خواتین پر، معصوم بچوں پر، بزرگوں پر، تو لہٰذا اس مسئلے کو اپنی اصل مسئلہ سمجھتے ہوئے اور ان مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ عوامی سطح پر اور حکومتی سطح پر اور جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس میں ضرور حصہ ملائے اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے۔ اگر آپ ان کو اپنا بھائی یا مسلمان نہیں سمجھو گے یا ان کے ساتھ آج معاونت نہیں کرو گے تو کل وہ وقت دور نہیں کہ آپ بھی اسی طرح بے سر و سامان مارے جاؤ گے۔ بالکل بالکل۔ سعد بھائی، آپ سے ویسے گفتگو تو کرنی ہے پراپرٹی کے حوالے سے، لیکن کچھ کہنا چاہیں گے فلسطین کے حوالے سے؟ جی بالکل، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پوسٹ شیئر کرنے سے اور بوائیکاٹ کرنے سے کیا ان کی ذات پہ کوئی فرق پڑے گا، کیا اسرائیل پہ؟ تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کی گہرائی پہ جائیں تو دیکھیں، اگر میں اپنی بات کروں یا آپ پرٹیکولرلی بات کریں گے، سنگل ہینڈ سے سوچیں گے تو ہر انسان جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کے لوگ جو ہیں جہادی مائنڈ سیٹس بھی ہیں، لوگ تیار بیٹھے ہیں، لیکن قیادت کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اگر آپ بات ماضی کی کریں گے تو ماضی میں بھی جو ظلم کے خلاف جہاد کیا گیا تو اس کے پیچھے بھی قیادت کا رول ہوتا تھا، اور پھر ان کے پیچھے بہت بڑا ایک طویل قافلہ ہوتا تھا۔ تو ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ جذبہ جہاد رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی قیادت ان کو جو ہے اس چیز پہ اجازت نہیں دے رہی ہے تو وہ مجبور ہے۔ اور جہاں تک بات پوسٹ شیئر کرنے کی ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو یورپ ممالک کے اندر بھی بہت سارے ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور فلسطینیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کیونکہ پوسٹ شیئر جب ہو رہی ہوتی ہیں تو ان لوگوں تک جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مظالم ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ تو اب ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ بس ہماری یہی افسوس بس یہ ہوتا ہے کہ آخری میں تو بس میں یہی کہوں گا کہ امید تو اب کسی سے بھی نہیں ہے، نہ حکومت سے، نہ یہ 57 ممالک سے، نہ کسی نیوکلیئر ویپن سے یا کسی ہتھیار سے، کچھ بھی امید نہیں ہے، کیونکہ اب بس امید یہی ہے، کہتے ہیں نا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، تو بس امید یہی ہے کہ اب امام مہدی کا ظہور ہونا ہے اور پھر ہی ان چیزوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے، کیونکہ یہ ایک قیامت سے کم لمحہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ قیامت ہے جو کہ آ چکی ہے، جن کے بچے جو کہ 4 دن کے بچے اور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کس طرح سے ان کی باڈیز نکل رہی ہوتی ہیں، اکثر تو اسکرولنگ کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ ابھی کل ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بچی بیچاری ملبے سے نکال کر بچی روتے ہوئے پوری مطلب مٹی کے اندر دبی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی کیا مجھے آپ قبرستان لے کے جا رہے ہو، مطلب ایسا جملہ تھا کہ دل چیر جائے۔ جو ایک بچہ ہے جو کہ آج کھیل رہا تھا اپنے والدین بھائی بہنوں کے ساتھ، دوسرے دن ایک بمباری ہوتی ہے جس میں سے وہ معذور تو ہوتا ہے، اور پھر اس کو جتنے اپنے، وہ صرف رو رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ 4 لوگ تھے، میرے بھائی کہاں گئے، میرے ماں باپ کہاں گئے۔ تو یہ بہت ایک غم کا معاملہ ہے اگر ہم اس کو فیل کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم کیونکہ قیادت کے ہاتھوں مجبور ہیں تو ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ شاید بائیکاٹ سے اسرائیل کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ انف نہیں ہے،
لیکن یہ ضروری ہے. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حق ادا کریں گے. محمد شمائل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اب تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہم جتنی ایفرٹس کرتے ہیں لیکن ہم وہ کر نہیں پاتے ہیں. بیسیکلی ہمیں چاہیے لیڈر جو کال کرے. اب نہ حکومت سے ہمیں کچھ ایسا حاصل ہوا، نہ کوئی ہماری آپ کے سامنے یہ چیزیں کچھ کوئی ایکشن نہیں ہے. تو بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. یہی وقت ہے لوگوں کا کہ آگے بڑھیں. ہماری قوم کو چاہیے کہ جہاد کی طرف جائے، لیکن ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو بس ظلم بہت ہو رہا ہے، دیکھتے ہوئے بھی بہت افسوس ہوتا ہے. خدا نہ کرے یہ اگر پاکستان پہ وقت آ گیا تو کون کیا کرے گا اس وقت. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. آج 57 ممالک ان کی مدد نہیں کر رہے تو پاکستان کی مدد کون کرے گا؟ تو پاکستان کا پہلا حق تھا جس کو انہوں نے پکارا، لیکن کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ وہ پوسٹ شیئر کریں. پوسٹ شیئر سے کیا ہوگا؟ وہاں بچے تو نہیں بچیں گے نا. تقریباً اراؤنڈ 8000 ڈیتھ ہو چکی ہیں. جی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوں. میڈیا ہمارا جو ہے وہ بھی خاموش ہے. ہر چیز، ہر لوگ خاموش ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ خاموش کیوں ہیں. آپ آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ یار کسی طریقے سے ان کو بچایا جائے، لیکن کوئی رد و عمل نہیں ہے. حالانکہ ہم پاکستان ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن اس کا ہمارے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا کریں گے ہم؟ تو بس افسوس ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہم پاکستانی لوگ، صرف افسوس کے علاوہ. بالکل. اور ناظرین اس وقت پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. روشن پاکستان، روشن پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. سید ساشا صاحب آپ کی جانب آؤ گی. ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ ہب آف پراپرٹی ادارہ کب قائم ہوا اور کس طریقے سے قائم ہوا؟ اچھا، ہب آف پراپرٹی جو ہے بیسکلی 2019 میں اس کی بنیاد رکھی تھی. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پچھلے سال اگر آپ گراف کی بات کہیں گے تو 2022 سے 2023 کا جو سال رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم نے جو ہے وہ چینج بھی کی تھیں ادارے کو لے کے. ادارے کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن یوں دے دوں کہ یہ ادارہ بیسیکلی مارکیٹنگ کا ادارہ ہے. مارکیٹنگ کسی بھی برانڈ کی، کسی بھی پروجیکٹ کی، اس سے پہلے جو ہم کرتے تھے بیسیکلی میں کسی بھی پروجیکٹ برانڈ کو پروموشن کرنا اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کر رہا ہوتا تھا. تو پراپرٹی میں جب ہم نے اس کو جو ہے ریلیٹ کیا تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا. اور ہم نے جب سے ہماری جو ایک سال کا گراف میں نے کہا، یہ ایک سال میں گراف اوپر جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں، ان جو مڈل کلاس طبقہ ہے، اب جو معاملات ہو چکے ہیں ان کے جو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ مجھے جو ہے گھر بنانا ہے یا مجھے ایسٹ بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ انہوں نے اب سرنڈر کر دیا ہے. جو رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں، جو کرائے پہ رہتے ہیں، انہوں نے اب سرنڈر کر دیا ہے. اب وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ان کو گھر کرنا ہے. وہ ان کی پہنچ اور سوچ سے بہت دور ہو چکا تھا. تو ہم نے اس چیز کو ختم کیا الحمدللہ ایک سال کے اندر. اور میرا یا ہب آف پراپرٹی کا ویژن شروع سے ایک ہی رہتا ہے. میں نے پہلے بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یہ بات کہی ہے. وہ ویژن یہ ہوتا ہے کہ جو لوور اور مڈل کلاس طبقہ ہے، جو سیلری پیشہ افراد ہیں، ان کے نزدیک بھی جو ہے ایک امید کی کرن آ جائے کہ وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کو لانچ کیا. تو بیسیکلی ہب آف پراپرٹی ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو کہ لانچ 2019 میں کی گئی ہے. اور ابھی ایک سال میں ہمارا گراف اوپر ہوا ہے، جس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے مڈل اور لوور کلاس طبقے کا خیال کیا. اگر آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں نہیں ہوتے تو آپ کو کیا لگتا پھر کس فیلڈ میں ہوتے؟ اگر میں مارکیٹنگ کی فیلڈ میں نہیں ہوتا تو میں شاید شوبز میں ہوتا. ماڈلنگ میں ہوتا ہے؟ ماڈلنگ میں نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ابھی بریک میں دیکھا آپ کا کمرشل چل رہا تھا، ماشاءاللہ اچھا بنایا. کمرشل صرف اپنی کمپنی کے لیے کر لیتا ہوں کبھی کبھار. تو اگر کہیں کسی ڈرامے سے یا کسی فلم سے آفر آئی تو آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک. شمائل صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. ایمس مارکیٹنگ سے آپ کا تعلق ہے، تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں ایمس مارکیٹنگ کے حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے. ایمس مارکیٹنگ 2017 میں ہم لوگوں نے اس کو کیا تھا، اور 2017 سے ہم اسکیم 45 میں کام کر رہے ہیں. اور ہم نے ابھی یہ لانچ 3-4 دوست مل کر ہم یہ لانچ کر رہے ہیں کہ 20,000 پر منتھ پہ ہم لانچ کر رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس فیملی ہے اس کو ہم پلاٹ وغیرہ اور پوزیشن دے دیں. اچھا، کوئی پروجیکٹ ابھی آپ نے لانچ کیا ہے، کس نام سے کیا ہے؟ ہم ایمز گریجویٹ ہومز کے نام سے لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک. لوکیشن کیا ہے اس کی؟ اسکیم 45 ناردرن بائی پاس پہ اٹک پیٹرول پمپ سے آدھا کلومیٹر آگے جائیں گے تو مین روڈ پہ ہی ہے. ٹھیک.
تو اس پہ یہ رکھا ہے کہ ہم نے 80 گز اور 120 گز کے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 80 گز میں اگر وہ لیتے ہیں تو 10,000 ان کو پر منتھ پڑے گا. ہم نے نہ ایلوکیشن، نو بکنگ رکھی ہے، نو ایلوکیشن، ایڈوانس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. اور 120 میں بھی ہم نے یہ کیا ہوا ہے. 18 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، 20,000 پر منتھ ہے اور 20,000 پر منتھ ہی. نو ایڈوانس، نو بکنگ، نو کنفرمیشن. کتنے سال کا پلان ہے؟ 7 ایئرس کا یہ پلان ہے. 7 ایئرس کا جی پلان ہے. ہمارے پاس کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی پوزیشن چاہتا ہے کہ ہمیں کل پوزیشن چاہیے تو ہم کل بھی اس کو دے سکتے ہیں. ہمارا وہاں پر سہولیات موجود ہیں، گیس، بجلی، پانی، ساری چیزیں موجود ہیں. جی زبردست، ساری بہت اچھی آفر ہے، اویلیبل ہیں. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کل گھر بنانا ہے تو ہم اس کو فوری پوزیشن دے سکتے ہیں اور لیز بھی دے سکتے ہیں. زبردست. اچھا ساتھ میں یہ بتائیے، یہ مارکیٹنگ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا؟ مارکیٹنگ کہتے ہیں کس میں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی سامنے والے کی جیب سے پیسے نکلوانے کو جو ہے مارکیٹنگ کہتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھیں بیسیکلی بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے سیلز اور مارکیٹنگ کو لے کے. میں ایک چیز یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ دے بوتھ آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے. اچھا سیلز کا جو مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، پہلے میں مارکیٹنگ بتا دوں. دیکھیں مارکیٹنگ آپ کا کوئی بھی پروڈکٹ ہو یا پروجیکٹ ہو، جب آپ اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بیسکلی دکھانا مارکیٹنگ ہوتی ہے. اس کے کئی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. اگر آپ جیسے بورڈ مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آپ کا پروڈکشن میڈیا، یہ طرح طرح کے مارکیٹنگ کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. بیسکلی ہر سیلز مارکیٹنگ سے ریلیٹ کرتی ہے. یہ بہت کام کی بات ہے. سیلز تو صرف پیسے نکلوانا کہلاتی ہے، لیکن مارکیٹنگ سے ریلیٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہوں، میرے پاس کلائنٹ آتا ہے اور کچھ لے کے چلا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ مارکیٹنگ سے ہی آیا ہے. اگر وہ یا تو سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ کر آیا ہوگا، یا تو اس کو کسی نے کال کی ہوگی تو وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہو گئی، یا تو وہ شاید روڈ سے گزر رہا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا بورڈ اور وہ اندر آ گیا. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ وہ دیکھ کر ہی آیا ہے. تو مارکیٹنگ ہر سیلز کے پیچھے چھپی ہے. لیکن سیلز اینڈ مارکیٹنگ یہ الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں. بیسکلی سیلز بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے سیلز کی، کہ اپنی پروڈکٹ آپ کے ہینڈ اوور کرنا اور اس کے اگینسٹ آپ سے پیسے لے لینا، یہ سیلز ہے. جبکہ مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے. مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے آپ وائرل کر سکتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں مارکیٹنگ کے ضمن میں آتی ہیں. رائٹ. اچھا کیا وجہ ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں ہب پراپرٹی نے اپنا بڑا نام بنایا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہیں؟ اچھا سب سے پہلی وجہ ایم ہے. میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر میں نے یہ کرنا ہے، اور الحمدللہ جو میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا اس ٹارگیٹ سے 10x ہم آگے گئے. اور جتنے لوگ بھی میرے جاننے والے ان سب کو اس چیز کا پتہ بھی ہے. اچھا اس کی سب سے مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے ہمارے ساتھ. لوگوں کا ٹرسٹ ہمارے ساتھ یوں ہے کہ ہم نے لوور مڈل کا بہت خیال کیا ہے. ٹھیک ہے. نوکری پیشہ لوگوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہے، پلس جو ہے پھر کاروباری حضرات ہیں ان کا بھی ہم نے خیال کیا. تو ہم جو مارکیٹنگ کا جال ہم جو بچھا رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر سب آتے ہیں. مڈل کلاس طبقہ بھی آتا ہے، لوور بھی آتا ہے اور کاروباری طبقہ بھی آتا ہے. اگر آپ کسی بھی کلاس سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ کو میرے پاس چیزیں ملیں گی. خواہ آپ ایز این انویسٹر ہمارے ساتھ کام کریں، خواہ آپ ایز جو ہے وہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہو آپ کے. ایون ہمارے پاس تو ایسے بھی پروجیکٹس ہم لے کر آئے جس کے اندر بکنگ تک ہم نے نہیں لی. ٹھیک ہے. تو بس یہی چیزیں ہیں. تو ہمارے جو اکثر بندے کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں اتنا نام آپ کا کیسے ہے، تو سب سے بیسک ریزن تو یہی ہے کہ ٹرسٹ. ہم پہ ٹرسٹ ہے ان کا. اور پبلک پلیٹ فارم پہ آپ مجھے دیکھیں گے، آپ کو ہم ہر جگہ نظر آئیں گے. پراپرٹی کی فیلڈ کے اندر بیسکلی ٹرسٹ گین کرنا ہی سب سے بڑی آپ کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بس ایک نیگیٹو امیج ایسوسیٹ کر دیا لوگوں نے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ. حالانکہ ایسا نہیں ہے اور ہے بھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب، لیکن دیکھیں اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہیں. تو بس یہ ہے کہ جو لوگ اوپن پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں تو لوگوں کا ٹرسٹ اور پیار ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو بس ایک وجہ لوگوں کی محبت بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہماری لوگوں کے ساتھ بھی محبت ہے. ماشاءاللہ. اچھا سید سعد شاہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ فلاں اسٹاپ سے 2 منٹ کی مسافت پر ہی آ جائے گا، لیکن ایکچوئل میں وہ اس سے زیادہ وقت میں آ رہا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بتانے والے پہ. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 5 منٹ کا بتاتے ہیں اور وہ آدھا گھنٹے میں بھی نہیں آ رہا ہوتا. سم ٹائم کلومیٹرز میں بھی بتاتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی سچ بتاتا ہے. وہ جہاز کی مسافت تو نہیں بتا رہے ہوتے کہ جہاز کے اندر سفر کریں گے تو 2 منٹ میں آپ پہنچیں گے. ہاں دیکھیں میں بتاؤں، اب میں آپ کی بات کرتا ہوں مارکیٹنگ والی. وہ جہاز والی وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. مارکیٹنگ والے آپ سے کسی نے کہا، آپ نے کسی کا ایڈ دیکھا 5 منٹ کی ڈرائیو پہ فلاں ایریا سے، آپ کہتے ہیں یار میں تو آدھے گھنٹے میں پہنچا ہوں، ٹریفک بھی نہیں تھا. تو وہ کہہ سکتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ میں نے جہاز کے حساب سے بتایا تھا. ٹھیک. تو ایسا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی سچ کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے.
यूजुअली लेकिन ऐसा होता है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया. मैंने जब 3 मिनट का है, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 4K चौरंगी से 3 मिनट की ड्राइव मैं कह रहा हूँ तो मेरे साथ आप बराबर में बैठे 3 मिनट से 4 लेकिन नहीं करूँगा. स्पीड क्या होगी गाड़ी की? अब बस 3 मिनट में पहुंचाना मेरा गाड़ी की स्पीड भी बताएं सर. एवरेज. अच्छा, एवरेज पे. अच्छा शोभाई साहब, कोई भी प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च होता है कहा जाता है कि ये 20 लाख रुपए का फ्लैट है या प्लॉट है, तो उसमें जो है कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, लेकिन इन दी एंड जब 8 साल 10 साल बाद वो 40 लाख का क्यों पड़ता है क्लाइंट को? देखिए, क्लाइंट को कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो हिडन चार्जेस होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार वो पहले शो करते हैं कि ये हमारे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है. तो जो बिल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वो सच का बने कि यार हमने ये हिडन चार्जेस हम आपसे लेंगे. तो ज़्यादातर बिल्डर यही करते हैं कि वो एंड में कर देते हैं. अब ये ट्रेंड चल चुका है कि बिल्डर ये करते हैं कि पहले ही वो अपना एक्सपेक्टेड लोन रखते थे. ठीक. तो अब उन्होंने एक्सपेक्टेड लोन को ख़त्म करके उसकी एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने कर दी है. उसके फिर हिडन चार्जेस ख़त्म हो गए. उसके बाद ये जो डेवलपमेंट चार्जेस लेते थे, वो यूटिलिटी के चार्जेस लेते थे, वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं. वो कोई 2 लाख रखता है, कोई 4 लाख रखता है, कोई 6 लाख रखता है, कोई 10 लाख रुपए रखता है. तो ऐसा क्यों है कि कोई 2 लाख रख रहा है, कोई 6 लाख रख रहा है? ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता. या उनकी नियतों पे डिपेंड करता है? देखिए, वो उसके हिसाब से लेते हैं ना. इदारे भी तो है ना आपके, वो कोई चीज़ फ्री में तो लगती नहीं आजकल. तो ये है कि इदारे भी लगते हैं वो, क्योंकि पहले चार्जेस बहुत कम थे, अब चार्जेस ज़्यादा हैं. ये वो इदारों के सिस्टम चार्जेस की बात तो नहीं. वो देखिए, हर चीज़ का एक अलग है ना सिस्टम. पहले सिस्टम बहुत कम, पहले गैस के अगर मीटर लगते थे तो बहुत कम उस रेट पे लगते थे. अब जो उनके चार्जेस डबल हो गए, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी डबल हो गई है, डबल या ट्रिपल हो गई है. लोगों को मुश्किलात का सामना करना. बिल्डर भी आजकल बहुत परेशान है. अच्छा, बिल्डर भी परेशान है जी. ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि बिल्डर ने मिसाल के तौर पे पहले माल बेचा था 6,500 के हिसाब से, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से. आज उसको जो कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो 11,000 पर स्क्वायर फीट पड़ रही है. वो कहाँ से उसको कंप्लीट करेगा प्रोजेक्ट? लेकिन बिल्डर्स तो हर साल मैंने देखा वो बजट के नाम पे या मिनी बजट के नाम पे वो इंक्रीज कर देते हैं अमाउंट. देखिए, इंक्रीज तो वो जब करता है जब उसका माल बिके. ठीक. माल बिकेगा तो इंक्रीज करेगा ना. अब जैसे अगर हम सोसाइटीज़ पे काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे माल बिकेंगे तो फिर हम इंक्रीज करेंगे ना. जब तक आपके पास इन्वेस्टर या एंड यूजर नहीं आएंगे तो आप किस तरह काम करेंगे? अच्छा, एम्स मार्केटिंग वाले तो ऐसा नहीं करते कि हिडन चार्जेस रखे हैं? हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है. हमारे जो बताया है वो करेंगे. ठीक है. क्योंकि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि हम हिडन चार्जेस ना लें. डेवलपमेंट चार्जेस एट द एंड आपको लगेंगे, वो हर सोसाइटी में लगते हैं. वो तो हर सोसाइटी में, राइट. वो जब उसकी सिचुएशन, डेवलपमेंट चार्जेस हम जब बताएंगे जब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा साहब, अभी रिसेंटली आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? रिसेंटली अभी हमने लेटेस्ट जो लॉन्च किया है वो एवरेस्ट मॉल के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो हमने लॉन्च किया है, जो कि ग्राउंड+3 मॉल है, बाकी रेजिडेंशियल है. तो इसकी मैं कुछ डिटेल्स भी आपको दे दूं कि मैंने कहा ना कि जी बिल्कुल, हम जो है मिडिल क्लास तबके को सोचते हैं. तो टोटल कॉस्ट जो है हमने जो स्टार्ट की है वो 6 लाख रुपए से की है, जो कि 5 साल के शेड्यूल पे देनी है. इसके अलावा बुकिंग अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए बुकिंग, 5,000 रुपये महाना, और टोटल कॉस्ट 6 लाख रुपए जो कि 5 साल की अमाउंट में आपको देनी है. अब लोग ये सुन के सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई बहुत दूर होगा या कोई जंगलात में होगा. तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस जगह पे वाक़ है ना, वो जगह नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 है, जो कि नॉर्थ कराची की एक बहुत प्राइम लोकेशन और एक बहुत प्राइम सोसाइटी है. अगर आप वहाँ पे जाके पता करेंगे तो जो प्लॉट्स वहाँ पे डिलीवर मतलब हो चुके हैं, उनकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की जा चुकी है. रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ. कमर्शियल तो आपको पता है कि रेजिडेंशियल के बनिस्बत किसी सोसाइटी में कमर्शियल 3x पे होता है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल. तो उस हिसाब से ये समझ लें कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर है और प्री लॉन्चिंग ऑफर है, और जिस तरह से हमने रेट लॉन्च किया उतनी तेजी से हमने रेट इसके इंक्रीज भी करने वक्त के साथ साथ. अच्छा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? बिल्कुल 100% की जा सकती है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि हमने जो रेट्स लॉन्च किए हैं ये रेट्स स्टेबल तो हम नहीं रखेंगे. ये तो प्री लॉन्चिंग है, देन हम लॉन्चिंग पे करेंगे तो फिर इसके रेट्स कुछ और होंगे, और इस तरह से रोटेशन चलती रहेगी. ठीक. अच्छा, एक सवाल है, मुख्तसर से दोनों से जवाब चाहिए हुआ उसका, और दोनों से ही सवाल कर रहा हूँ. आप दोनों ने कहा कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं. अच्छा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो नौकरी पेशा होते हैं, बिल्कुल कारोबार तो कर नहीं रहे होते हैं. अगर कोई बुकिंग करवाता है और 6, 7, 8 उसकी इंस्टॉलमेंट भी जमा करा देता है, लेकिन उसकी नौकरी चली जाती है, अगर वो अब 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर पाता या 6 महीने नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं आप लोग? उसको पैसे रिटर्न कर देंगे या कैंसिल कर देंगे? इस सूरत में क्या होगा क्लाइंट के साथ?
دیکھیے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاؤں کہ اس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے, پراپر جا رہی ہوتی ہے, اور پھر کسی وجہ سے وہ لیٹ کرتا ہے تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ہو جاتا ہے. لیکن آباد کا بھی ایک لا ہے جی ہاں, کہ وہ اسی لا پر آ رہا ہوں. جی تو اس پہ رہتے ہوئے اب دیکھیں بزنس اپنی جگہ ہے, ہم مڈل کلاس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے ریٹس پہ اور یہ ساری چیزوں پہ گنجائش کر دی. لیکن اگر ہم بات بزنس کی کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جو ہے جذبات کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ شاید اگر ہم وہ نہ کریں تو ہم نقصان کر جائیں, کیونکہ بلڈر بھی انسان ہوتا ہے, وہ بھی ایک جو ہے کاروباری شخصیت ہے, وہ بھی پیسے لگا رہا ہے, تو اس کو بھی یہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو یہ جو 30% ڈیڈکشن والا کانسیپٹ ہے, میں اس کو ظلم نہیں کہتا ہوں. بہت سارے لوگ بلڈرز کو لوگ کہتے ہیں کہ بلڈرز کوئی جلاد ہوتے ہیں. دیکھیں اگر اس نے آپ کے پیسے لیے ہیں, آپ سے میں نے بکنگ لے لی, بکنگ دو ہے, آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں, 1 لاکھ روپے کا ٹائم آپ مجھ سے 2 مہینے بعد لیتے ہیں. کسی وجہ سے اگر آپ وہ 1 لاکھ روپے مجھے نہیں دے پا رہے ہیں تو میں 1 لاکھ روپے آپ سے لے کے میں نے آپ کی لوکیشن تو ہولڈ کر دی تھی پرانے ریٹس پہ, ہم نے ریٹس بھی 4 بار بڑھا دیے, میں نے کسی کو نہیں دی نا. اب آپ جب بیک کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ آپ کی غلطی ہے, وہ ڈیڈکٹ ہوں گے پیسے, بالکل ڈیڈکشن ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ نے ہڈن چارجز کی بات کی, ڈیولپمنٹ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, ڈیولپمنٹ چارجز پہلے کبھی بھی کوٹ نہیں کیے جاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لاجک ہے اس کے پیچھے. بلڈرز غلط نہیں ہیں, لاجک یہ ہے کہ آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک بلڈر ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جب آپ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کی ایک فیزیبلٹی بناتے ہیں. پہلے ہڈن چارجز نہیں ہوتے تھے, ڈیولپمنٹ چارجز بتا دیے جاتے تھے. یہ کیوں ہوا میں وہ بتا رہا ہوں. آپ نے ایک فیزیبلٹی بنائی, آپ نے کہا کنسٹرکشن کی ابھی چل رہی ہے مثال کے طور پہ 6,000 کنسٹرکشن ریٹ چل رہے ہیں, 7,000 کے چل رہے ہیں اسکوائر فٹ کے. آپ نے پوری فیزیبلٹی بنا دی, اس حساب سے آپ نے ریٹس مارکیٹ میں لانچ کیے. 1 سال گزرنے کے بعد ریٹس ڈبل ہو گئے, سریے کے ریٹس بڑھ گئے, کنسٹرکشن کاسٹ اوپر چلی گئی. آپ نے 6,000 ایسٹیمیٹ لگایا تھا, وہ ہو گئی 9,000 اور 10,000. تو اب بلڈر کہاں کھڑا ہے؟ اب جب وہ بنا کے نہیں دے سکے گا تو پھر وہ ڈیفالٹر کہلائے گا. تو اب جب ریٹ اتنی تیزی سے اوپر نیچے, جو ہماری ماشاءاللہ سے معاشی حالات ہیں نا, وہاں پہ 7,000 سے 8,000 اور 9,000 کنسٹرکشن کاسٹ یوں جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اب یہ ضروری ہے آپ کے لیے ہم نے کیا ہے کہ کنسٹرکشن جو ڈیولپمنٹ چارجز ہے وہ ہڈن رکھتے ہیں, تاکہ وہ جب ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن کتنے کاسٹنگ آئی, وہ ہم جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں بلڈرز اس کے ساتھ. اس کا آپ جواب شمائل صاحب سے بھی لے رہے ہیں, مختصر سا بتائیے گا, کیا آپ بھی ڈیڈکٹ کر کے ریٹرن کریں گے جو آپ کا پروجیکٹ ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم ڈیڈکٹ نہ کریں, کسٹمر ڈیڈکٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. ہم اس کو سیل آؤٹ کر کے پھر ان کی پیمنٹ جو جس طرح انہوں نے ہم نے پیمنٹ دی ہے انسٹالمنٹس میں, ہم اس طرح ان کو انسٹالمنٹ میں ریٹرن کرتے ہیں. ٹھیک, سیل آؤٹ کر کے دیں گے. اوکے ناظرین, پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا, اور بریک پہ جانے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری کو ہوسٹ نمرہ آرائیں جو ہیں ان کی خالہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے, اس وقت ICU میں. دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, آمین اللہم آمین. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. روشن پاکستان, روشن پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول جناب سید ریحان انور صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ریحان بھائی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. جی کرم والی کا میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں. تمامی احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ
کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ریحان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، آمین، اللہم آمین۔ محمد شمائل صاحب آپ کی جانب آؤں گا، یہ جو آپ نے ابھی پروجیکٹ بتایا جو آپ نادن بائی پاس پہ لانچ کر رہے ہیں، اگر اس حوالے سے کوئی شخص دیکھنے والا، کوئی ناظرین ہمارے جو ہے انٹرسٹڈ ہو اور رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ جی ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں، اس پہ رابطہ کر لیں جی، اور آپ کا سائڈ آفس وہیں پر ہے یا اس کے علاوہ شہر میں بھی؟ ہمارا گلشن معمار کے جسٹ اپوزٹ ہے، ٹھیک، وہیں بلڈر آفس ہے ہمارا۔ ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے اگر آپ پتہ بتا دیں ڈیٹیل سے۔ ہمارا آپ جو ایسا معمار موڑ ہے، معمار موڑ سے اندر جائیں گے تو گلشن معمار آتا ہے، گلشن معمار کے اگر آپ انڈسٹریل زون سے جائیں حسن آباد کے بیک سائڈ سے تو مین اسی روڈ پہ ہمارا آفس ہے، یہ 25 کے اسٹاپ سے ناز ہاسپٹل آتا ہے، ناز ہاسپٹل سے پہلے ہی ہے، ٹھیک۔ اور کانٹیکٹ نمبر اگر آپ بتانا چاہیں ناظرین کو؟ کانٹیکٹ نمبر ہمیں مل جائے گا 0300 822 9226۔ ٹھیک، اچھا سعد بھائی، اگر کوئی آپ کے ادارے میں رابطہ کرنا چاہے تو ایڈریس بتانا آپ چاہیں؟ ایڈریس بتا دیتا ہوں، ایڈریس بہت سمپل ہے، مین یو پی موڑ، نارتھ کراچی، سیکٹر 11B، بہت فیمس ہے ایک کمرشل لائن، KB's ریسٹوران ہے جی، KB's، KFC، میکڈونلڈس۔ آپ نے سب کی پروموشن کر دی، وداؤٹ اسپانسر سب کی پروموشن کر دی آپ نے پروگرام کر دی، تو بیسکلی وہ نیچے اسی لیے بنا ہے، ان کو میں نے اجازت دی تھی کہ ایڈریس بتانے میں آسانی ہو۔ گڈ۔ تو KB's جو ہے اس کے بالکل فرسٹ فلور پہ ہی ہب آف پراپرٹی کا آفس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، پراپرٹی سے تعلق ہے دونوں شخصیات کا، تو میں نے سوچا اسی حوالے سے کوئی سوال کر لیا جائے۔ اکثر جو بروکر حضرات کی بات کر رہا ہوں، مارکیٹنگ کمپنیز کی نہیں، تو وہ کوئی بھی جب مکان بک رہا ہوتا ہے، سیل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ان سے ڈیل بنا لیتے ہیں کہ بھائی آپ کا مکان ہے 50 لاکھ روپے کا، یہ ہم آپ کو بکوا دیں گے، ٹھیک ہے، ان سے 50 لاکھ میں ڈیل کرتے ہیں اور آگے 55 لاکھ یا 56 لاکھ میں بیچتے ہیں، جس کو وہ اپنی زبان میں گالا کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کرنا کیا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ اور اگر بتا کے کریں کہ بھائی 50 میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ فکس کر لیا ہم آپ کو 50 دیں گے، اوپر جتنا ہے وہ ہمارا ہے، ایک صورتحال ہے یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کہا کہ بھائی 50 میں ہی بک رہا ہے، جبکہ ان کو انفارم کیے بنا وہ آگے 55 لاکھ یا 56 لاکھ میں بیچ دیا۔ تو یہ دونوں صورتحال میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے شرعی بسم اعتبار اللہ سے؟ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آپ کے ہے اور دو سوال میرے پاس عوام الناس کے ہیں۔ سبحان اللہ، اور وقت ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ 5 منٹ ہے، بڑا سخت مقابلہ ہے۔ پہلی بات تو یاد رہے کہ جس طرح کہ آپ نے ڈیلر کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سے اس کی بات ہوئی ہے کہ جی 50 میں ہی میں آگے بیچ رہا ہوں، اور آگے وہ بیچ رہے ہیں 55 میں اور آپ کو آگے بولے میں نے 50 میں ہی بیچے، تو یہ تو ہو گیا جھوٹ اور فریب اور دھوکہ، یہ کہ شرعی طور پر ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ اس نے آپ سے کلیئر بات کر دی کہ میں آپ کو 50 دوں گا، آگے میں جتنے کا مرضی بیچوں، تو اس میں وہ 50 کیا کروڑ کا جا کے بیچ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوال بڑی کثرت کے ساتھ لوگ پوچھ رہے ہیں، ایک نام ہے انگلش میں اگر دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں IVF، اور اس کا دوسرا نام ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی،
اور اس کو عام اردو میں یوں سمجھا جائے کہ جس طرح کے انجیکشن کے ذریعے خواتین کو پریگننسی یا حاملہ کروایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں نے پوچھا۔ میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اولاد ایک نعمت ہے اور اس کے حصول کے لیے انسان کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کے 26ویں پارے کی سورۃ الشورى کے آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ بیٹے بھی اللہ دیتے ہیں، بیٹیاں بھی اللہ دیتے ہیں، اولاد دینا یہ اللہ کی قدرت کا کام ہے۔ اور 18واں پارہ سورۃ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے جو شرم و حیا کے حوالے سے ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مردوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی سورۃ النور سورۃ المؤمنون کے آیت نمبر 5 اور 4 کے اندر ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ قرآن اور اسلام ہمیشہ حیا کا، شرم کا درس دیتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اس طرح انجیکشن کے ذریعے حمل یا اس طرح کے اور چیزوں کو استعمال کرنا، اس کے اندر یاد رکھیں بڑے تحفظات ہیں، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر فطری عمل ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دو خرابی ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہ ڈاکٹر جو دوائی یا انجیکشن کے استعمال کرتا ہے وہ غیر ضروری ان جگہوں کو دیکھتا ہے جن کو شرعی طور پر دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے پاس اور بہت زیادہ مادہ منویہ کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک ہمیں شکوہ بھی ہے، یہاں پر ایک ڈر بھی ہے کہ رد و بدل ہو بھی سکتا ہے یا کر بھی دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی صورت بنتی ہے جواز کی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سائنس نے ترقی کی ہے، جدید ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ہم اس کے معترف ہیں، مانتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے انہوں نے بیان کیے۔ ایک تو وہ ہے کہ نطفہ بھی کسی غیر کا ہو اور جراثیم بھی کسی غیر کا ہو، تو یہ تو حرام ہے۔ اور آخری صورت جس میں گنجائش نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اسی مرد کا نطفہ ہو اور وہی عورت جو کہ اس کے نکاح میں، ان دونوں کے جراثیم کو میچ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک انجیکشن کے ذریعے رکھا جاتا ہے، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی علماء اکرام نے فرمایا کہ اس کی بھی جواز کی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت بنتی ہے کہ وہ دوائی یا وہ جو بھی چیز ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دیا جائے یا خاتون کے ہاتھ میں دیا جائے، وہ خود ہی استعمال کریں، ان کی شرمگاہ کو کوئی ڈاکٹر یا کوئی نرس نہ دیکھے۔ اگر ڈاکٹر یا نرس دیکھتا ہے وہ لگاتا ہے تو یہ شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ اس پر علماء اکرام نے ایک فتاوی جات دی ہے، فتاوی شامی کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ عذر، وہ بیماری جس میں اجازت ہے کہ آپ کا طبیب آپ کا معالجہ دیکھ سکتا ہے، کتاب کا نام ہے فتاوی شامی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371 ہے، اور اسی طرح کتاب کا نام ہے فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 330، اور اسی طرح بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 پہ لکھا گیا ہے کہ ایسی بیماری، ایسا عذر جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو، جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، اور ایسی دائی جو کہ علاج کرنے کے لیے آئی ہے وہ تو دیکھ سکتی ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن ہے جس کے ذریعے عورت کو حاملہ کیا جاتا ہے، اور کتاب کا نام ہے تبیین الحقائق، اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 17، اور بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ نمبر 499، اور فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 330 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ عذر نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی غیر بندہ اس کو دیکھے یا ڈاکٹر یا نرس وغیرہ اس طرح کا کام کرنے۔ اس کے جواز کی ایک ہی صورت بنتی ہے کہ کوئی بھی دوائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے کہ واقع وہی نطفہ ہے، واقع وہی جراثیم ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل تو نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی اور کا کوئی ملاوٹ کر دیا تو وہ بچہ ہونے والا جو ہے وہ بھی حرام کا کہلائے گا، اور اس کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بہت ہی مفید گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی اتوار کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے نمرہ رائیں کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن پاکستان۔